نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے، جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں۔ جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے پر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب آئیے ایک اور لفظ کا، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے ترتیب، دیکھیے کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے، کامیابی کس کو ملنا ہے۔ قرآن میں شک نہ کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ تیسری چیز، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، اور غیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ چوتھی چیز پر آئیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے، صرف اتنا بتا دوں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم صبح سے شام تک سفر میں تھے، گھر آئے، ٹرین میں موقع تھا نماز پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکے، اب گھر پہ آ کے صبح سے شام تک کی ساری چھٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے 2 بجے پڑھ لی، 5 بجے پڑھ لی، منمانی طریقے سے جماعت چھوڑ کے جب چاہ تک پڑھ لیا۔ IPL میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لو کون ٹیم جیت رہی ہے، فائنل ہے، اس میں عشاء کی نماز نکل گئی، نماز ختم ہو جانے کے بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھ لی۔ یہ نماز پڑھنا ہوا، نماز کا قیام نہیں ہوا۔ اقامت صلاۃ الگ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی وقت مقررہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ انس ابن مالک بہت لمبی عمر پائے ہیں، حدیثوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو نماز کے سلسلے میں حضرت انس ابن مالک نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے مخالفت کی، اختلاف کیا۔ حضرت انس ابن مالک مسجد میں پہلے آ جایا کرتے تھے، ظہر کی اذان نہیں بھی ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے وہ نکل جاتے تھے، عصر کی اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، مغرب کی نماز عام طور پر اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد۔ لوگوں نے انس ابن مالک کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ اکیلے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے سوچا لوگوں نے شاید ان کو عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھنے میں اعتراض ہے، خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کوئی دقت ہے، ان کی شکایت کی جائے۔ مقدمہ خلیفہ کے دربار میں آتا ہے،
عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں. جب خلیفہ کے دربار میں مقدمہ آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک آگ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انس ابن مالک کو بلایا گیا. خلیفہ نے فوراً کوڑے نہیں لگائے، مارنے کا حکم نہیں دیا. پہلے وجہ پوچھے کیا بات ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھ کے چلے جاتے ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ تو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا آئے انس ابن مالک کیا مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کسی برائی کے اندر تم نے مجھے ملوث پایا؟ نہیں. کیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کہ یہ بھی بات نہیں ہے. جب کوئی بات نہیں ہے تو تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے سنا ہے کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. اے انس ابن مالک ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جماعت کا خیال نہیں ہے؟ تم پہلے کیوں آتے ہو اور نماز پڑھ کے مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں آئے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. اللہ کے نبی نے ظہر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے عصر کب پڑھی یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے مغرب کب پڑھی ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہے. عشاء کب پڑھی میری آنکھیں جانتی ہیں. فجر کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں. میں نے لمبی عمر پائی ہے، مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول کا نماز کا وقت کیا ہے. اے عمر ابن عبدالعزیز آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب آپ ظہر اس وقت پڑھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. عصر جب اس وقت پڑھتے ہیں جب نبی اکرم کے ٹائم کے مطابق ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ ٹائم بدل دیتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں تو آئے خلیفہ میں اس وقت میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب کی اوقات کو پہچانتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اپنی نماز اس ٹائم سے ہٹا دوں جس ٹائم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا وقت ہے. میں اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے وقت کو پہچانا ہے، جانتی ہے. یہ تھے انس ابن مالک جو خلیفہ سے ٹکرا گئے اور خلیفہ کی خلافت کی پرواہ نہیں کی. سزا دو گے دو، لیکن خلیفہ کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ کی نماز کا وقت جب نبی اکرم کی نماز کے وقت سے میچ کھاتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ کا وقت نبی کے وقت سے میچ نہیں کھاتا تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، پھر جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. کیونکہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر لگتا ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اول وقت پر نماز پڑھی جائے. اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، اس کے اصل وقت میں پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. اس لیے میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو اول وقت سے کہ نماز سے مزین کیجئے، اول وقت میں نماز پڑھنے کو لاگو کیجئے. یہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قاضی شعیب بہت بڑے قاضی تھے، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا. کوفہ کے قاضی تھے، انصاف کرنے والے جج، آج کل کے ججوں کی طرح نہیں. سینکڑوں پترکار جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی. ایک چمچے کی سنوائی سب سے پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کتے سے بھی اچھا بھونک لیتا ہے. اس کی سنوائی پہلے ہو جاتی ہے. کشمیر سے دھارا 370 ہٹی، وہ پینڈنگ ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی. سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہیں، اس پر سنوائی نہیں، لمبت ہے.
لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے. یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا، یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سنویدھان اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا، کیا نکلے گا. اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں اور گانے والی اس کے ساتھ ہی رقاصہ ناچنے والی، تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے. دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر. تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو. جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ. آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے. یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی. تیسری غلطی یہ کیا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ. آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے، بعد میں مجھے سزا دیجئے. حضرت عمر فاروق جو عادل ہیں، منصف ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اپنے خلاف یہ بات سنتے تو کہتے بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے، پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا بعد میں تمہیں سزا دے گا. آج تم نے میری آنکھیں کھول دی. اس انصاف کو دیکھو. اور